بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز بلیو آئی، جس کے مصنف ہیں مظہر کلیم ایم اے، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 1 ہے۔ امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ آپ اگر میرے چینل کہانی گھر پر نئے ہیں اور آپ ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کر پائے تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ آنے والی نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ فلیگ لہراتی ہوئی جیپ ملٹری ہیڈ کوارٹر کے گیٹ پر رکی۔ ڈیوٹی پر کھڑے ہوئے سپاہیوں کی ایڑیاں بج اٹھیں اور پھر اس نے پلک جھپکتے ہی گیٹ کھول دیا۔ جیپ گیٹ میں داخل ہو گئی اور ایک پھر لمبا ٹرن لیتی ہوئی ہیڈ کوارٹر کی عظیم الشان عمارت کے پورش میں رک گئی۔ جیپ رکتے ہی ایک بار پھر ایڑیاں بج اٹھیں۔ جیپ میں سے سب سے پہلے اترنے والا طویل القامت ادھیڑ عمر شخص تھا، جس کا جسم قابل رشک طور پر ٹھوس تھا، چہرے پر سنجیدگی جیسے سبت ہو کر رہ گئی تھی۔ یہ کمانڈر ان چیف ظفر آفریدی تھے اور ایک اہم میٹنگ میں شرکت کے لیے آئے تھے۔ ان کی جیپ سے باہر آتے ہی باہر کھڑے تمام آفیسرز کی ایڑیاں بج اٹھیں۔ ڈپٹی کمانڈر ان چیف سلامت علی نے آگے بڑھ کر استقبال کیا اور مصافحہ کرنے کے بعد وہ ایک دوسرے کے پیچھے چلتے ہوئے میٹنگ ہال کی طرف بڑھ گئے۔ جہاں جہاں سے گزرتے گئے ایڑیاں بجنے کی آوازیں لگاتار آتی چلی گئیں۔ مختلف برآمدوں سے ہوتے ہوئے وہ میٹنگ ہال کے دروازے پر پہنچ گئے۔ میٹنگ ہال کے دروازے پر موجود ملٹری پولیس کے سپاہی اور آفیسرز نے اٹینشن ہو کر ان کا استقبال کیا اور پھر ان کے داخل ہونے کے بعد دروازہ بند کر دیا گیا اور ملٹری پولیس کے سپاہی اس ہال کے ارد گرد گشت کرنے لگے۔ وہ بے انتہا چوکنے معلوم ہو رہے تھے۔ کسی بھی ممکنہ خطرے کے پیش نظر وہ ہر قسم کی جوابی کارروائی کے لیے تیار تھے۔ میٹنگ ہال کے دروازے پر سرخ بلب جل رہا تھا۔ میٹنگ ہال کے اندر دائرہ نما کرسیوں پر ملٹری کے اعلیٰ ترین آفیسرز موجود تھے۔ صدارت کمانڈر ان چیف ظفر آفریدی خود کر رہے تھے۔ میٹنگ کی کارروائی شروع کی جائے۔ کمانڈر ان چیف نے کرسی پر بیٹھتے ہی گھمبیر اور پر وقار آواز میں کہا اور پھر دائیں جانب پہلی کرسی پر بیٹھا ہوا ایک پر وقار ادھیڑ عمر کا آدمی کھڑا ہو گیا۔ یہ ملٹری انٹیلیجنس اے تھے۔ انہوں نے میز پر پڑی ہوئی فائل سے چند کاغذات نکالے اور پھر بولنا شروع کیا۔ صدر اور معزز ممبران، آج کی میٹنگ میں ایک اہم مسئلہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آج سے 6 ماہ پہلے ہماری حکومت نے دشمن ہمسایہ ملک کافرستان کی طرف سے ممکنہ خطرے کے پیش نظر ایک نیا ڈپارٹمنٹ کھولنے کا فیصلہ کیا۔ اس ڈپارٹمنٹ کے ذمے یہ فرائض عائد کیے گئے کہ وہ ملک کی ان سرحد پر جو ہمارے دشمن ملکوں سے ملتی تھیں ایک نئے اور اہم دفاعی منصوبے کی تشکیل کرے۔ یہ فیصلہ ٹاپ سیکرٹ تھا اور اس سلسلے میں ہونے والی کارروائیاں اس قدر خفیہ رکھی گئی تھیں کہ حکومت اور فوج کے چند چوٹی کے آفیسر ان کے علاوہ اور کسی کو اس منصوبے کی ہوا بھی نہیں لگنے دی گئی۔ منصوبے پر کامیابی سے کام ہوتا رہا۔ اس منصوبے کی حفاظت کے فرائض میرے ڈپارٹمنٹ کے ذمے تھے، لیکن پچھلے دنوں سے مجھے جو رپورٹیں ملی ہیں اور میں نے جو گہری تحقیقات کرائی ہیں ان کے پیش نظر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ دشمن ملک کے سیکرٹ ایجنٹوں کو ہمارے اس خفیہ منصوبے کی بھنک مل چکی ہے اور اس منصوبے کے خلاف ان کی سرگرمیاں شروع ہو گئی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کے لیے یہ انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ اس منصوبے کی کامیابی اور رازداری پر اس وقت ہمارے ملک کے دفاعی نظام کا انحصار ہے۔ اس سلسلے میں اپنی رپورٹ آئندہ تجاویز کے لیے ٹاپ سیکرٹ میٹنگ بلوائی گئی ہے۔ کرنل اے یہ کہہ کر خاموش ہو گیا۔ میٹنگ میں موجود تمام ممبران اور بذات خود کمانڈر ان چیف کے چہرے پر بھی کرنل اے کی رپورٹ سن کر تشویش کی لہر دوڑ گئی اور سب بے چین نظر آنے لگے۔ کیا آپ اس تفصیل پر روشنی ڈالیں گے کہ ان سرگرمیوں کا آپ کو کیسے پتہ چلا ہے اور آپ نے ان کی روک تھام کے لیے کیا اقدامات کیے ہیں؟ کمانڈر ان چیف نے پوچھا۔ جی ہاں، سب سے پہلے اس منصوبے کے اہم سینٹر میں ایک انجینئر گرفتار کیا گیا جو منصوبے کی تفصیلات کا نقشہ اپنے بوٹ کی ایڑی میں چھپائے سینٹر سے باہر جا رہا تھا۔ ایک خفیہ اطلاع کے پیش نظر اس کی تلاشی لی گئی تو وہ نقشہ برآمد ہو گیا۔ اس انجینئر کو گرفتار کر لیا گیا، لیکن گرفتاری کے چند گھنٹوں بعد وہ پر اصرار طور پر مردہ پایا گیا۔ خاصی تحقیقات کے باوجود اس امر کا پتہ نہ چل سکا کہ اسے کس نے ہلاک کیا اور کیسے۔ اس کے بعد منصوبے کی ایک خاص مشین سینٹر ہال سے گم ہو گئی۔ اس مشین کی گمشدگی کی رپورٹ ملتے ہی انٹیلیجنس نے بے حد دوڑ دھوپ کر کے چند گھنٹوں بعد سینٹر سے تقریباً 10 میل دور ایک چرواہے کے قصبے سے وہ مشین برآمد کر لی۔ اس چرواہے سے پوچھ گچھ کی گئی
مگر اس نے جواب دینے کے بجائے دانتوں میں چھپا ہوا کیپسول کھا کر خودکشی کر لی، اور اس طرح تحقیقات کا دائرہ مزید وسیع نہ ہو سکا۔ پھر ہمارے ایک وائرلیس آپریٹر نے اچانک وسیع ہیتا عمل کے ٹرانسمیٹر پر ایک کوڈ پیغام سن لیا۔ یہ ایک نیا کوڈ تھا، اس لیے اس نے اسے ٹیپ کر لیا۔ اس کا ٹیپ سن کر ہمارے کوڈ ماہرین نے اس کا حل دریافت کر لیا، اور اس سے ہمیں پتہ چلا کہ ہمارے اس منصوبے کے خلاف غیر ملکی جاسوس سرگرم عمل ہیں۔ کرنل اے اتنا بتا کر خاموش ہو گئے۔ اس کا مطلب ہے ابھی تک ان جاسوسوں کے متعلق کوئی بنیادی کلو نہیں مل سکا، کمانڈر ان چیف نے متفکر لہجے میں کہا۔ جی ہاں، میرے ڈپارٹمنٹ نے حد الوسیع کوشش کر لی ہے، لیکن ابھی تک انتھک جدوجہد کے باوجود کوئی ایسا کلو نہیں مل سکا جس کی لائن آف ایکشن بنا کر تحقیقات کا دائرہ وسیع کیا جا سکے۔ چنانچہ میں نے مناسب سمجھا کہ اس کے متعلق رپورٹ پیش کر دوں اور حکومت کی توجہ اس طرف مبذول کرواؤں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ منصوبہ اس وقت تکمیل کے بالکل قریب ہے، اور ان حالات میں غیر ملکیوں کی پراسرار سرگرمیاں ہمیں غیر معمولی نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ کمانڈر ان چیف نے کچھ سوچتے ہوئے ہنکارا بھرا۔ حال میں خاموشی تھی۔ کرنل اے اپنی کرسی پر بیٹھ چکے تھے۔ اور کوئی صاحب اس سلسلے میں کچھ کہنا چاہیں تو؟ کمانڈر ان چیف نے ممبران پر ایک نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ چند لمحوں تک خاموشی رہی، پھر بائیں طرف بیٹھے ہوئے ایک ممبر نے کھڑے ہو کر کہا، سر، کرنل اے کی رپورٹ انتہائی تشویشناک ہے۔ وہ منصوبہ ہمارے دفاعی نظام کا مرکز ہے، اس کی ہر ممکنہ حفاظت کی جائے، اور اگر کرنل اے اسے ذاتی وقار کا مسئلہ بنا لیں تو میں ایک تجویز پیش کروں۔ ہاں، آپ ہر تجویز پیش کر سکتے ہیں۔ یہ مسئلہ کرنل اے کا ذاتی مسئلہ نہیں بلکہ پورے ملک کا اجتماعی مسئلہ ہے، اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ آپ کی کسی تجویز پر کرنل اے کو کوئی اعتراض ہو۔ کمانڈر ان چیف نے سوالیہ نظروں سے ممبر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ بات یہ ہے کہ چونکہ یہ منصوبہ ہمارا کلیدی منصوبہ ہے، اور جیسا کہ کرنل اے کا اس میٹنگ کو بلانے کا مقصد اور ان کی رپورٹ سے یہ ظاہر ہوتا ہے، وہ اور ان کی انٹیلیجنس غیر ملکی جاسوسوں کی سرگرمیوں کا پتہ چلانے میں اپنے آپ کو بے بس محسوس کر رہی ہے۔ میرا خیال ہے کہ اگر وزارت خارجہ کی سیکرٹ سروس کے چیف جناب ایکس-2 اس معاملے میں کام کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ غیر ملکی سرگرمیوں کا جلد پردہ چاک ہو جائے گا۔ اس تجویز کو سن کر حال میں گھمبیر خاموشی چھا گئی۔ پھر کرنل اے اٹھے۔ صاحب صدر، جہاں تک اس تجویز کا تعلق ہے، اگر ہماری حکومت چاہے تو یہ مسئلہ سیکرٹ سروس کو سونپ سکتی ہے، مگر جہاں تک جناب ممبر کی اس بات کا تعلق ہے کہ ملٹری انٹیلیجنس باقاعدہ کام کر رہی ہے یا نہیں، تو اس میٹنگ میں یہ مسئلہ پیش کرنے کا واحد مقصد یہ ہے کہ حکومت کی نظروں میں بھی غیر ملکی جاسوسوں کی سرگرمیاں آ جاتیں تاکہ ہمارے حکومت بروقت چوکنا ہو سکے۔ کرنل اے کا لہجہ قدرے تلخ تھا۔ پھر باقی ممبران میں بھی یہ بحث چل نکلی کہ آیا اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ایکس-2 کی خدمات حاصل کرنی چاہیے یا نہیں۔ جب اس طویل بحث کا کوئی نتیجہ سامنے نہ آیا تو کمانڈر ان چیف نے سب کو خاموش کروا دیا۔ میرا ذاتی خیال ہے کہ فضول بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہم کوئی رسک نہیں لینا چاہتے۔ اگر اس سٹیج پر ایکس-2 کی خدمات حاصل کر بھی لی جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ پہلے بھی ایکس-2 اور اس کی سیکرٹ سروس نے ملٹری انٹیلیجنس سے تعلق رکھنے والے بیشتر کیس حل کیے ہیں، اور پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مسئلہ اتنا اہم ہے کہ ایکس-2 بخوشی اس کیس پر کام کرنے کی آمادگی ظاہر کر دے گا۔ کمانڈر ان چیف نے یہ فیصلہ سنا دیا۔ ٹھیک ہے، ہم ایکس-2 کی ہر ممکن مدد کرنے کو تیار ہیں، کرنل اے نے جواب دیا، اور پھر کرنل اے کی آمادگی دیکھ کر باقی سب ممبران نے بھی ان کی تائید کر دی۔ میں آج ہی اس مسئلے کو وزارت خارجہ کے سیکریٹری کو پیش کرتا ہوں تاکہ اس پر فوری عمل ہو سکے۔ تاخیر کا نتیجہ ہمارے حق میں نقصان دہ بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ کمانڈر ان چیف نے کہا۔ پھر ان کے اشارے پر میٹنگ کو برخاست کر دیا گیا۔ ہال کے دروازے کھول دیے اور کمانڈر ان چیف واپس اپنی جیپ پر بیٹھ کر ہیڈ کوارٹر کی عمارت سے چلے گئے۔ عمران آج کل عجیب و غریب مشغلے میں مصروف تھا۔ سیکرٹ سروس کے پاس کوئی کیس نہیں تھا، اس لیے راوی نے چین ہی چین لکھا تھا، مگر عمران کی سیماب فطرت طبیعت کو چین کہاں آ سکتا تھا۔ جب کوئی کیس نہ ہوتا تو وہ اپنی مرضی سے نئے نئے مشغلے ایجاد کرتا اور پھر تن من دھن سے اس میں مصروف ہو جاتا، اس وقت تک جب تک کوئی نیا کیس سامنے نہ آ جاتا۔ ان دنوں اس کے سر پر غنڈوں کی محفلوں میں شریف ہونے کا بھوت سوار تھا۔ کئی روز سے وہ ایسے ہوٹلوں، کلبوں، بار رومز اور جوئے خانوں میں نظر آنے لگا تھا جو مقامی غنڈوں کی آماج گاہ تھے۔ مقصد سوائے تفریح کے اور کچھ نہیں تھا، اور مقامی غنڈوں کے گروہوں دارالحکومت میں ان دنوں ایک نئے غنڈے کی آمد پر ہلچل سی مچی ہوئی تھی۔ اس نئے غنڈے کا نام جیگر تھا۔
انتہائی دلیر، پرلے درجے کا ہتھ شٹ اور جوئے کا بہترین کھلاڑی ہونے کے باعث جلد ہی اس کی شہرت ہونے لگی۔ یہ جیگر عمران کا دوسرا روپ تھا۔ آج شام کو عمران جیگر کے میک اپ میں جب بندرگاہ کے ایک بدنام ترین اڈے میں داخل ہوا تو اس کے متعلق حال میں موجود غنڈوں میں کانا پھوسی شروع ہو گئی۔ عمران اس وقت غنڈوں کے مخصوص لباس میں تھا، نیلی کاٹرائے کی پتلون اور اس پر پہنی ہوئی زرد جیکٹ، گلے میں پڑا ہوا سرخ رومال دور ہی سے شو کرتا تھا کہ اس کے پہننے والا غنڈا ہے۔ پھر اس نے جس ٹائپ کا میک اپ کیا ہوا تھا وہ سونے پہ سہاگا تھا۔ دائیں رخسار پر زخم کا لمبا سا نشان دیکھنے والے پر خواہ مخواہ کی ہیبت طاری کر دیتا۔ اس اڈے میں پچھلے 2 دنوں سے وہ متواتر آ رہا تھا، چنانچہ آج بھی حال میں داخل ہوتے ہی وہ کاؤنٹر کی طرف بڑھا۔ کاؤنٹر پر اڈے کا مالک اور دارالحکومت کا مشہور بدماش ٹونی موجود تھا۔ ٹونی دارالحکومت کا سرگردہ بدماش تھا۔ غنڈوں کے حلقوں میں اس کا نام خوف کے تاثرات سے لیا جاتا تھا۔ بڑے سے بڑا غنڈا اس کے نام سے کانپتا تھا، کیونکہ وہ بات بعد میں کرتا اور چاقو پہلے چلاتا۔ عمران کاؤنٹر پر جا کر رک گیا۔ ہیلو ٹونی، مزے ہو رہے ہیں؟ اس نے غنڈوں کی طرح آنکھ مارتے ہوئے ٹونی سے کہا۔ ٹونی کے لیے یہ بات نئی تھی کہ ایک اجنبی غنڈا اس سے اس بے تکلف لہجے میں بات کرے۔ عمران سے اس کا پہلی بار سابقہ پڑا تھا۔ وہ آج کافی دن غائب رہنے کے بعد اڈے پر آیا تھا۔ تم کون ہو اور تمہیں اس لہجے میں بات کرنے کی جرت کیسے ہوئی؟ ٹونی کا لہجہ کٹ کھنے کتے کی طرح تھا۔ مجھے جیگر کہتے ہیں اور میں اس لہجے میں بات کرنے کا عادی ہوں مسٹر ٹونی۔ عمران کے لہجے میں تمسخر تھا اور ٹونی پھٹ پڑا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، میں اجنبیوں پر ہاتھ اٹھانے کا قائل نہیں ہوں، ورنہ ابھی آنتیں باہر نکال دیتا، اس نے غصے سے چیختے ہوئے کہا۔ بہت خوب، کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ، شکل دیکھو تو آنتیں باہر نکالنے والی۔ عمران نے اسے مزید غصہ دلایا۔ پورے حال پر سکوت مرگ چھا گیا۔ چند نظروں میں عمران کے لیے ہمدردی تھی، کیونکہ ان کے خیال میں اب عمران کی موت یقینی تھی۔ ٹونی کو غصہ دلانے والا شخص کبھی زندہ نہیں رہ سکتا تھا، اور ظاہر تھا کہ عمران کی بات سن کر ٹونی کے پتنگے لگ گئے ہوں گے۔ وہ اچھل کر کاؤنٹر سے باہر آ گیا۔ عمران بھی 4 قدم پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں اب بھی تمسخر تھا، جیسے کوئی آدمی دلچسپی سے کسی جادو کے تماشے کو دیکھ رہا ہو۔ دوسرے لمحے حال میں چاقو کھلنے کی کڑکڑاہٹ گونج اٹھی۔ ٹونی کے ہاتھ میں ایک لمبا چاقو چمک رہا تھا، اور اب وہ زہر بھری نظروں سے عمران کو دیکھ رہا تھا۔ ٹونی کے چاقو پکڑنے کے انداز سے ہی ظاہر ہوتا تھا کہ اسے چاقو زنی کے فن میں مہارت کا درجہ حاصل ہے۔ عمران اب محتاط ہو گیا، اور پھر دوسرے لمحے حال میں ایک برق سی کوندی۔ ٹونی عمران پر حملہ آور ہو چکا تھا، مگر اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کے مقابلے میں ایک معمولی غنڈا نہیں بلکہ دنیا کا چالاک ترین شخص کھڑا تھا۔ چنانچہ حملہ ہوتے ہی عمران تڑپ کر اچھلا، اور پھر ٹونی سامنے والی میزوں سے ٹکراتا ہوا فرش پر جا گرا۔ عمران ایک طرف کھڑا تھا۔ کیا ہوا ٹونی؟ کیا لانگ جمپ کا مظاہرہ کر رہے ہو؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ حال میں موجود غنڈے اٹھ کھڑے ہوئے۔ بیروں نے میزیں ہٹا کر وہاں مقابلے کی جگہ بنا دی۔ ٹونی فرش سے اٹھا تو اس کی آنکھوں سے شرارے جل رہے تھے۔ آج زندگی میں پہلی بار اس کا حملہ ناکام ہوا تھا۔ ویسے وہ کچھ محتاط بھی ہو گیا تھا، کیونکہ اسے مقابل کی پھرتی کا اندازہ ہو چکا تھا۔ پھر وہ چاقو کو دائیں بائیں تیزی سے لہراتا ہوا چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا عمران کی طرف بڑھنے لگا۔ جب 4 قدم کا فاصلہ رہ گیا تو اس کے ہاتھ میں تیزی آ گئی۔ ایک لمحے سے بھی کم عرصے میں ایک ہاتھ سے چاقو دوسرے ہاتھ میں چلا جاتا۔ یہ عمل اتنی تیزی سے ہو رہا تھا کہ چاقو پر نگاہ نہیں جمتی تھی۔ یہ چاقو کا مخصوص اور خطرناک ترین داؤ تھا۔ مقابل فیصلہ نہیں کر سکتا تھا کہ وہ کس ہاتھ میں چاقو رکھ کر وار کرے گا۔ عمران کی نگاہیں اس کے ہاتھوں پر مسلسل جمی ہوئی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ ذرا سی بھی اندازے کی غلطی کا خاصا خطرناک نتیجہ بھگتنا پڑے گا۔ پھر ٹونی نے حملہ کر دیا۔ برق جیسی تیزی سے اس کا چاقو عمران کے سینے کی طرف لپکا۔ صرف ایک جھپکی، اور دوسرے لمحے ٹونی چیختا ہوا عمران کے اوپر سے ہوتا ہوا فرش پر جا گرا۔ اس کے ہاتھ سے چاقو چھوٹ کر ایک طرف جا گرا تھا۔ دراصل عمران نے حیرت انگیز پھرتی سے کام لیا تھا۔ اس نے ایک ہاتھ تو چاقو والے ہاتھ پر مارا، اور دوسرا ہاتھ سے اس کا بازو پکڑ کر زوردار جھٹکا دیا۔ جھٹکا اتنا شدید تھا کہ ٹونی کے پیر اکھڑ گئے، اور وہ عمران کے سر کے اوپر سے ہوتا ہوا دوسری طرف جا گرا، اور اس کے منہ سے بے اختیار چیخ نکل گئی تھی۔ ٹونی نے گرتے ہی اٹھنے میں پھرتی دکھائی تھی۔ گڈ ہائی جمپ مسٹر ٹونی، عمران نے تماشائیوں کی طرح تالیاں بجا کر داد دیتے ہوئے کہا۔
سامعین کرام، آپ یہ کہانی میرے چینل کہانی گھر پر سن رہی ہیں اور امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آنے والی نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ عمران نے تماشائیوں کی طرح تالیاں بجا کر داد دیتے ہوئے کہا، گڈ ہائی جمپ مسٹر ٹونی۔ اور حال میں موجود غنڈے عمران کی بے جگری اور دلیری کے دل سے قائل ہو گئے۔ وہ ایسا محسوس کر رہے تھے جیسے عمران ایک خطرناک ترین آدمی سے لڑ نہیں رہا بلکہ سرکس کے کھیل دکھا رہا ہے۔ ٹونی نے اٹھتے ہی عمران پر جھپٹا۔ اس بار عمران سینہ تانے کھڑا رہا، پھر جیسے ہی ٹونی اس کے قریب پہنچا، عمران نے ایک گھونسا اس کے پیٹ پر مارا اور دوسرا اس کے ہاتھ کے زبردست وار نے اس کے جبڑے زخمی کر دیے۔ ٹونی کرا کر فرش پر آ گرا، پھر عمران نے اسے اٹھنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ اس نے ٹونی کو ٹھوکروں پر رکھ لیا، اس کی ٹانگیں مشین کی طرح چل رہی تھیں، اور پھر چند ہی لمحوں بعد ٹونی جیسا غنڈا بھی چیں بول گیا۔ وہ بے ہوش ہو چکا تھا یا مزید مار کھانے سے بچنے کے لیے بے ہوش بن گیا تھا۔ اسے ساکن ہوتے دیکھ کر عمران نے یوں لاپرواہی سے ہاتھ جھاڑے جیسے ابھی ابھی اس نے کپڑوں پر سے گرد جھاڑی ہو، اور پھر آگے بڑھ کر کاؤنٹر پر کوہنی رکھ کر حال میں موجود افراد کی طرف دیکھنے لگا۔ اڈے کے ویٹروں نے جلدی سے آگے بڑھ کر بے ہوش ٹونی کو اٹھایا، اور پھر ایک نے برانڈی کی بوتل سے چند قطرے اس کے منہ میں ٹپکائے۔ ٹونی جلد ہی ہوش میں آ گیا، اس کے چہرے پر جا بجا خون رس رہا تھا۔ وہ کراہتا ہوا اٹھا اور پھر اس نے ویٹر کے ہاتھ سے جھپٹ کر برانڈی کی بوتل لی اور منہ سے لگا لی۔ اس وقت تک اس نے بوتل کو منہ سے علیحدہ نہ کیا جب تک اس سے نکلنے والا آخری قطرہ تک اس کے حلق میں نہ چلا گیا۔ بوتل اس نے فرش پر دے ماری اور پھر بازو سے منہ پہنچ کر وہ عمران کی طرف دیکھنے لگا جو بڑی معصومیت سے کاؤنٹر پر کوہنی ٹیکے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ ٹونی قدم بقدم عمران کی طرف بڑھنے لگا۔ حال میں موجود تمام گنڈوں کے دل اس کے ہر قدم پر تیزی سے دھڑک رہے تھے۔ عمران بلا حس و حرکت بت بنا کھڑا تھا۔ قریب پہنچ کر ٹونی ایک لمحے کے لیے رکا۔ تم بہت بہادر ہو جیگر، ورنہ آج تک لڑائی میں ٹونی کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکا۔ میں بہادروں کی عزت کرتا ہوں، کیا تم میری دوستی قبول کرو گے؟ ٹونی نے ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے کہا، اس کے لہجے میں بے حد نرمی تھی۔ میری تم سے لڑائی ہی کب ہوئی ہے مسٹر ٹونی؟ اس معمولی سی اچھل کود کو میں لڑائی میں شمار نہیں کرتا، عمران نے لاپرواہی سے کہا، اور ٹونی شرمندگی سے ہنس پڑا۔ تم بڑے اچھے آدمی ہو، مجھے تمہاری دوستی پر فخر ہے۔ ٹونی نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، میرے ساتھ آفس چلو، میں تم سے باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے اپنے مخصوص کمرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، چلو، عمران نے جواب دیا، اور پھر ٹونی اور عمران آگے پیچھے چلتے ہوئے آفس میں داخل ہوئے، اور حال میں عمران کی بہادری، بے جگری اور لڑائی کے فن میں مہارت کے متعلق تیز سرگوشیاں بکھر گئیں۔ بیٹھو، ٹونی نے بڑی سی آفس ٹیبل کے پیچھے بیٹھتے ہوئے ایک کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ عمران کرسی پر بیٹھ گیا۔ کیا پیو گے؟ ٹونی نے دوستانہ لہجے میں پوچھا۔ سادہ پانی، عمران نے معصومیت سے جواب دیا۔ نہیں، ٹونی اب اتنا گیا گزرا بھی نہیں کہ اپنے دوستوں کو سادہ پانی ہی پلائے۔ بولو، کون سی شراب پیو گے؟ اس کمرے میں دنیا کی نایاب شرابوں کا ذخیرہ ہے، تم نام لو، میں تمہیں وہی شراب پلاؤں گا، ٹونی نے بڑے فخر سے کہا۔ چلو چائے پلوا دو، عمران نے اس کی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ کیوں، تم شراب نہیں پیتے؟ اس بار ٹونی کے لہجے میں بے پناہ حیرت تھی۔ ڈیڈی مارتے ہیں، وہ کہتے ہیں اچھے بچے شراب نہیں پیا کرتے، عمران نے بڑی معصومیت سے کہا، اور ٹونی حیرت زدہ نظروں سے عمران کو دیکھنے لگا جیسے عمران کی بات اس کی سمجھ میں نہ آئی ہو، اور پھر وہ کہہ مار کر ہنس پڑا۔ خوب خوب، تمہارا جواب نہیں، میرا سوال ہی کب ہے جو جواب ہو، عمران نے جواب دیا، اور ٹونی کا کہا چھتوں کو اڑانے لگا اور وہ ہنستے ہنستے بے حال ہو گیا۔ چند لمحوں بعد جب اس کی حالت سنبھلی تو اس نے کال بیل دبائی۔ دوسرے لمحے ایک ویٹر دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ 2 کپ چائے لاؤ، آج میں بھی اپنے دوست کے ساتھ چائے پیوں گا، ٹونی نے غراتے ہوئے ویٹر سے کہا، اور ویٹر چائے کا نام سن کر گھبرا گیا۔ شاید اس اڈے میں آج تک چائے طلب ہی نہیں کی گئی تھی۔ مگر باز چائے، ویٹر بوکھل آ گیا، بنا کر لاؤ جلدی، ٹونی نے اسے ڈانٹ دیا، اور وہ الٹے پاؤ کمرے سے باہر نکل گیا۔ ہاں دوست، اب تم اپنا مکمل تعارف کرواؤ، ٹونی نے میز پر کوہنیاں ٹیکتے ہوئے کہا۔ تعارف کیا کراؤں، بس اتنا سن لو کہ میرا نام جیگر ہے، دارالحکومت سے 600 میل دور ایک شہر میں رہتا ہوں۔ آیا تو یہاں سیر کرنے کے لیے تھا، مگر اب مستقل رہنے کا ارادہ کر لیا ہے، عمران نے اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا۔ کس کے گروہ سے تعلق رکھتے ہو؟
ٹونی کی آنکھوں میں بے پناہ چمک تھی۔ گروہ سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ اگر اس سے مطلب ملازمت ہے تو یہ خیال دل سے نکال دو۔ جیگر آزاد ہے اور ہمیشہ آزاد رہا ہے۔ میں خود اکیلا ایک گروہ ہوں۔ عمران نے اس پر مزید روب جھاڑا۔ اچھا چلو مان لیا، کیا تم میرے ساتھ ہی بن جاؤ گے؟ ملازم نہیں بلکہ ساتھی کہہ رہا ہوں، ٹونی نے پوچھا۔ تم خود گروہ کے سرغنہ ہو یا تمہارا بھی کوئی باس ہے؟ عمران نے جواب دینے کے بجائے سوال کر ڈالا۔ میرا اپنا گروہ ہے اور میں بھی باس پالنے کا عادی نہیں ہوں، ٹونی نے فخریہ لہجے میں کہا۔ کیا کام کرتے ہو؟ عمران نے ایک اور سوال کیا۔ ہر قسم کا کام، جو بھی مل جائے یا ہاتھ لگ جائے۔ مثلاً؟ عمران نے پوچھا۔ مثلاً قتل، ڈاکے، سمگلنگ، بلیک میلنگ وغیرہ وغیرہ، ٹونی نے جواب دیا۔ وہ شاید عمران سے بری طرح متاثر ہو گیا تھا، تبھی تو اتنی تفصیل سے اسے سب بتلا رہا تھا۔ نہیں، یہ چھوٹے موٹے کام ہیں، یہ کام تو ہر گنڈا کرتا ہے، عمران نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ پھر تمہارا کیا خیال ہے، کیا کرنا چاہتے ہو؟ ٹونی کے لہجے میں حیرت تھی۔ کوئی بین الاقوامی قسم کا چکر ہو تو مزہ آئے، ان کاموں میں کیا رکھا ہے، عمران نے حکارت بھرے لہجے میں جواب دیا۔ اگر تم میرے ساتھ مل جاؤ تو یہ بھی ہو سکتا ہے، ٹونی نے سرگوشی میں جواب دیا، اس کا لہجہ پر اصراریت لیے ہوئے تھا۔ کوئی کام ہے نظر میں؟ عمران نے بھی دلچسپی لیتے ہوئے کہا۔ ہاں، مگر پہلے تم ساتھ ملنے کا وعدہ کرو، تب بتلاؤں گا، ٹونی نے جواب دیا۔ اتنے میں ویٹر چائے لے کر آ گیا، اس نے ٹرے میز پر رکھی اور خاموشی سے باہر نکل گیا۔ سنو، جب تک میں نہ کہوں کوئی اس کمرے کے نزدیک بھی نہ پھٹکے، ٹونی نے ویٹر سے کہا، اور ویٹر سر ہلاتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا۔ جاتے جاتے وہ دروازہ بند کر گیا تھا۔ ٹونی نے چائے بنائی اور پھر ایک پیالی عمران کے سامنے رکھ کر دوسری اپنے سامنے کھسکا لی۔ پھر وعدہ کرتے ہو؟ ٹونی نے پوچھا۔ پہلے یہ بتاؤ وعدہ کس طرح کیا جاتا ہے، عمران نے معصومیت سے پوچھا۔ کہو وعدہ کرتا ہوں، ٹونی نے اسے یوں سمجھایا جیسے استاد بچوں کو سبق پڑھاتا ہے۔ وعدہ کرتا ہوں، عمران نے طوطے کی طرح سبق رٹ دیا۔ گڈ، ٹونی نے کہا اور پھر چائے کی چسکیاں لینے لگا۔ اسے شاید عمران پر اندھا دھند اعتماد ہو گیا تھا۔ ویسے بھی گنڈوں کی فطرت ہے کہ وہ جس سے متاثر ہو جائیں اس پر اندھا دھند اعتماد کرنے لگ جاتے ہیں۔ ان میں منافقت نہیں ہوتی، وہ انتہائی صاف دل ہوتے ہیں، یہ ان کی فطرت ہوتی ہے۔ سنو، آج کل ہمارے ملک میں ایک غیر ملکی جاسوسوں کی ٹیم آئی ہوئی ہے۔ وہ یہاں کوئی کام کرنا چاہتی ہے، اس کے لیے انہیں بے جگر اور با اعتماد لوگوں کی ضرورت ہے۔ انہوں نے مجھ سے فون پر بات کی ہے، مگر ابھی تک میں نے انہیں کوئی جواب نہیں دیا، ٹونی نے سرگوشی کے سے انداز میں عمران کو بتلایا۔ عمران بے اختیار چونک پڑا۔ اس کے تو ذہن میں بھی نہیں تھا کہ معاملہ یہاں تک پہنچ سکتا ہے۔ وہ تو ویسے ہی ٹونی کو چڑھانے کے لیے بات کر رہا تھا۔ اس کا خیال تھا زیادہ سے زیادہ ٹونی کسی انٹرنیشنل سمگلنگ ریکٹ کی بات کرے گا، مگر ٹونی نے جو انکشاف کیا تھا وہ اس کے لیے انتہائی اہم تھا۔ تم چونکے کیوں؟ ٹونی نے جو بغور اسے دیکھ رہا تھا قدرے مشکوک انداز میں پوچھا۔ چونکا اس لیے کہ یہ کام میری مرضی کے مطابق ہے، اس میں خاصا دھول دھپا ہے۔ عمران نے اس سے مزید معلومات لینے کے لیے بات بنائی۔ اب وہ نہیں چاہتا تھا کہ ٹونی اس سے مشکوک ہو جائے۔ دھول دھپے کے علاوہ رقم بھی ملتی ہے، ٹونی نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ لیکن کام کی نوعیت کیا ہے یہ بھی تو پتہ چلے، عمران نے سوال کیا۔ جب ان سے ہاں کہیں گے تو وہ بتائیں گے۔ آج کسی بھی وقت ان کا فون آئے گا تو میں رضامندی ظاہر کر دوں گا، پھر تفصیلات کا بھی علم ہو جائے گا، ٹونی نے بتلایا۔ اوکے، اب مجھے اجازت دو، کل پھر ملاقات ہوگی تو بات کر لیں گے، عمران نے اجازت چاہی۔ ٹھیک ہے، مگر تمہاری رہائش کہاں ہے تاکہ اگر فوری طور پر ضرورت پڑے تو میں تمہیں اطلاع کر سکوں؟ ٹونی شاید اس کی رہائش گاہ کے متعلق معلومات چاہتا تھا۔ فی الحال تو جہاں جی چاہتا ہے رات گزار لیتا ہوں، جلد ہی کوئی مستقل بندوبست کر لوں گا، عمران نے اسے ٹالتے ہوئے جواب دیا۔ پھر میرے پاس رہ پڑو، ٹونی نے اسے آفر کی۔ نہیں، فی الحال نہیں، بعد میں سوچوں گا، عمران نے لاپرواہی سے کہا اور پھر ٹونی سے ہاتھ ملا کر باہر آ گیا۔ یہ آفیسرز کالونی کی خاصی بڑی کالونی تھی۔ کوٹھی کے ارد گرد باقاعدہ ملٹری کی گارڈ گشت کر رہی تھی۔ چاروں طرف لگی ہوئی سرچ لائٹوں نے کوٹھی کے ایک ایک انچ کو روشن کر رکھا تھا۔ اندر کمپاؤنڈ میں خوفناک کتوں کا راج تھا۔ یہ کمانڈر ان چیف ظفر آفریدی کی رہائش گاہ تھی، اور یہ سب حفاظتی اقدامات تھے جو حکومت کی طرف سے کیے گئے تھے۔ رات کے 2 بجے تھے، چاروں طرف پر اسرار سکوت طاری تھا، ایسی خاموشی جس میں صرف گشت کرنے والے سپاہیوں کے بھاری بوٹوں کی آوازیں گونج پیدا کر رہی تھیں۔ اچانک اس کوٹھی کی پشتی دیوار سے ایک سایہ سا رینگتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ کوٹھی ختم ہوتے ہی وہ زمین پر رینگنے لگا۔ اس کے جسم پر سیاہ لباس تھا اور کوٹھی کی دیواروں پر پڑنے والی تیز روشنی کی وجہ سے دیواروں کے پار کے ماحول میں گھمبیر تاریکی کا راج تھا۔
وہ رینگتا ہوا کوٹھی کی طرف بڑھنے لگا۔ جب وہ اس حد تک پہنچا جہاں روشنی اور تاریکی آپس میں گلے مل رہی تھیں تو وہ رک گیا۔ اس نے ایک لمحہ کے لیے بغور ادھر ادھر دیکھا۔ گشت کرنے والی پارٹیاں دو دو سپاہیوں پر مشتمل تھیں جو ہاتھوں میں برین گنیں اٹھائے ہوئے آ جا رہے تھے۔ سائے نے محسوس کیا کہ دونوں پارٹیاں دیوار کے ایک کونے کو کراس کرتی ہیں تو ان کے درمیان 5 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے۔ 5 منٹ کافی لمبا عرصہ ہے۔ اس نے اسی وقفے سے فائدہ اٹھانا چاہا۔ پھر وہ رینگتا ہوا اس درخت کے قریب رک گیا جس پر سرچ لائٹ فٹ تھی۔ اس نے جیب سے ایک چھوٹی سی مشین نکالی اور پھر اس میں لگا ہوا ایک بٹن دبا دیا۔ بغیر کوئی آواز پیدا کیے اس میں سے ایک پتلی سی راڈ باہر نکلتی چلی گئی۔ وہ بٹن کو مسلسل دبائے ہوئے تھا اور راڈ اونچی چلی جا رہی تھی۔ اس نے راڈ کو اس تار سے ٹکا دیا اور پھر سامنے دیکھنے لگا۔ جب ایک گشتی پارٹی نے وہ کونا عبور کیا، اس نے مشین کا دوسرا بٹن دبایا اور ایک جھماکا ہوا اور دوسرے ہی لمحے تمام سرچ لائٹیں بجھ گئیں۔ بجلی کا سلسلہ منقطع ہو چکا تھا۔ لائٹیں اچانک بجھتے ہی وہاں تاریکی چھا گئی، اتنی کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دیتا تھا۔ اس نے مشین کا ایک اور بٹن دبا دیا اور وہ راڈ سرسراتی ہوئی برق جیسی تیزی سے واپس مشین میں سمٹتی چلی گئی۔ دوسرے لمحے پورا ماحول زوردار سیٹیوں سے گونج اٹھا۔ شاید یہ خطرے اور ہوشیار رہنے کی سیٹیاں تھیں جو سپاہی ایک دوسرے کو آگاہ کرنے کے لیے بجا رہے تھے۔ سائے نے مشین جیب میں ڈالی اور پھر تیزی سے بھاگتا ہوا دیوار کے قریب پہنچتے ہی وہ بری طرح لہرایا اور پھر دوسرے لمحے وہ دیوار پر لگی ہوئی الیکٹرک تاروں میں الجھا ہوا تھا۔ بجلی کا سلسلہ ختم ہو چکا تھا، اس لیے یہ تاریں اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی تھیں۔ پھر وہ ان سے الجھتا ہوا اندر کمپاؤنڈ میں گر گیا۔ ایک ہلکا سا دھماکہ ہوا اور پھر کمپاؤنڈ کتوں کی گرجدار آوازوں سے گونج اٹھی۔ کتوں نے اس کی بو سونگھ لی تھی۔ وہ سب اس کی طرف لپکے، مگر وہ سیاہ پوش جس کی آنکھیں اندھیرے میں بھی بلیوں ہی کی طرح چمک رہی تھیں، زگ زیگ انداز میں بھاگتا ہوا عمارت کے قریب پہنچ گیا۔ ایک کتے کا البتہ داؤ اس پر چل گیا۔ اس کی ٹانگ کتے کے منہ میں آئی، مگر دوسرے لمحے کتا ایک بھیانک چیخ مارتا ہوا الٹ گیا۔ سیاہ پوش نے خنجر استعمال کیا تھا۔ چاروں طرف سیٹیوں اور کتوں کے شور نے ایک ہنگامہ برپا کر رکھا تھا۔ سیاہ پوش شاید کوٹھی کے محلے وقوع سے اچھی طرح واقف تھا، کیونکہ کتے سے ٹانگ چھڑاتے ہی وہ ایک پائپ پر بندر کی طرح چڑھتا چلا گیا تھا۔ کتے وہیں اکٹھے ہو کر بھونک رہے تھے۔ پھر فائرنگ کی آوازیں آنے لگیں۔ شاید سپاہیوں نے گھبرا کر فائرنگ شروع کر دی تھی، مگر سیاہ پوش چھت پر پہنچ چکا تھا۔ کوٹھی کے اندر بھی ہلچل کی آوازیں آ رہی تھیں۔ شاید اندر بھی گھبراہٹ میں گھر کے افراد بھاگے پھر رہے تھے۔ کسی کی سمجھ میں اصل چکر نہیں آ رہا تھا۔ سیاہ پوش چھت پر بھاگتا ہوا برآمدے کی چھت پر پہنچ گیا، جو اصل چھت سے تقریباً 5 فٹ نیچے تھی۔ برآمدے میں اسے ایک روشن دان نظر آیا جو کہ کھلا ہوا تھا۔ سیاہ پوش نے پھرتی سے وہی مشین جیب سے نکالی، پھر اس کا بٹن دبایا۔ ایک پتلی سی راڈ اس میں سے نکلی اور دوسرے لمحے روشن دان میں لگے ہوئے لوہے کی سلاخیں موم کی طرح پگھلتی چلی گئیں۔ وہ جسم کو سکیڑ کر روشن دان کے اندر داخل ہو گیا۔ وہ چند لمحے روشن دان سے لٹکا ہوا اندر دیکھتا رہا، پھر اس نے اندازے سے چھلانگ لگا دی، لیکن نیچے گرنے کی ہلکی سی آواز بھی نہ ابھری۔ یہ شاید سٹور تھا، کیونکہ اس کے پاؤں کسی نرم چیز سے ٹکرائے تھے، اور پھر وہ لڑکتا ہوا آگے چلا گیا، لیکن اب بھی اس کا جسم کسی نرم اور گداز چیز پر رہا۔ پھر اس نے اٹھ کر ہلکی سی چھلانگ لگائی اور اب وہ فرش پر کھڑا تھا۔ فرش پر رکتے ہی وہ تیزی سے دروازے کی طرف جھپٹا۔ اسی لمحے اچانک بجلی کی رو واپس آ گئی۔ شاید فیوز جوڑ دیا گیا تھا۔ سایہ جو دروازے سے باہر نکل رہا تھا ٹھٹک کر واپس دروازے میں سمٹ گیا۔ راہداری کے دوسرے سرے پر 2 ملٹری کے آدمی بھاگے ہوئے آ رہے تھے۔ سایہ واپس اندر چلا گیا۔ جب سپاہی آگے بڑھ گئے تو اس نے پھرتی سے دروازے سے چھلانگ لگائی اور پھر روشن راہداری میں بھاگتا چلا گیا۔ اچانک راہداری کے موڑ سے ایک آدمی اس سے ٹکرایا، مگر دوسرے لمحے اس کی چیخ سے پوری کوٹھی گونج اٹھی۔ سائے نے اس کے پیٹ میں خنجر گھونپ دیا تھا۔ خنجر وہیں چھوڑ کر وہ جھپٹ کر ایک دروازے کے قریب پہنچا اور پھر اسی لمحے دروازہ کھلا اور کمانڈر ان چیف گھبرائے ہوئے باہر نکلے۔ شاید وہ دردناک اور طویل چیخ انہیں باہر کھینچ لائی تھی۔ وہ دروازے سے نکل کر اس طرف بڑھے جہاں ابھی تک وہ سپاہی پڑا تڑپ رہا تھا۔ ان کے باہر نکلتے ہی وہ سایہ جھپٹ کر دروازے میں داخل ہو گیا۔ اس کے پیروں میں شاید کریپ سول کے جوتے تھے، اس لیے اس کے چلنے سے ہلکی سی آواز بھی پیدا نہیں ہوتی تھی۔ یہ کمرہ کمانڈر ان چیف صاحب کی خوابگاہ تھی۔
سایہ اندر داخل ہوتے ہی ان کے بستر کے نیچے سمٹ گیا۔ اب وہ وہاں پڑا طویل سانس لے رہا تھا، جیسے میلوں لمبی دوڑ لگا کر آیا ہو، اور واقعی یہ اس کی ہمت اور دلیری تھی کہ وہ ملٹری کے اتنے زبردست حصار کو توڑ کر یوں کمانڈر ان چیف کی خوابگاہ میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ پوری کوٹھی میں مختلف لوگوں کے قدموں کی آوازیں آ رہی تھیں، اور وہ سیاہ پوش دم سادھے مسحری کے نیچے پڑا تھا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے تھے عمران سیریز بلیو آئی، جس کے مصنف ہیں ایم اے راحت، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 1 تھی۔ امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی، اور آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آنے والی نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔